أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصمه ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الامین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. اما بعد، قال اللہ عز وجل: ومن الناس من يتخذ من دون اللہ اندادا يحبونهم كحب اللہ. وعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أنه قال: سألت النبي صلى الله عليه وسلم أي الذنب أعظم عند الله؟ فقال: أن تجعل لله ندا وهو خلقك. متفق عليه. معزز حاضرین اور حاضرات، اللہ تبارک و تعالی نے ہم تمام کو پیدا کیا اس کی عبادت اور بندگی کے لیے. اگر کوئی بندہ اللہ کے علاوہ کسی اور کو پکارے، اللہ کے حق کسی اور کو دینے لگیں، تو یہ شرک کہلاتا ہے. یہ دنیا میں سب سے بڑا گناہ، سب سے بڑا جرم اور سب سے بڑی برائی ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں: وَمِنَ النَّاسِ مَن يَتَّخِذُ مِن دُونِ اللَّهِ أَندَادًا، کہ بعض لوگ اللہ کے علاوہ دوسروں کو شریک بناتے ہیں. يُحِبُّونَهُمْ كَحُبِّ اللَّهِ، اور ان سے ایسے ہی محبت کرتے ہیں جیسے اللہ سے محبت کرتے. عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا: ای الذنب اعظم عند اللہ، کہ اللہ کے رسول، اللہ کے پاس سب سے بڑا گناہ کیا ہے؟ اللہ کے رسول نے فرمایا: ان تجعل للہ ندا، کہ تم اللہ کے لیے شریک بناؤ. وہو خلقک، اس حال میں کہ اس نے تمہیں پیدا کیا، اللہ نے تمہیں پیدا کیا، اور اللہ کے ساتھ کسی اور کو تم پکارو. یہ شرک ہے، یہ سب سے بڑا گناہ ہے. معزز حاضرین، قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالی نے شرک کو ظلم قرار دیا اور ظلم عظیم قرار دیا. ان الشرک لظلم عظیم، اور شرک ناقابل معافی گناہ ہے، ناقابل معافی جرم ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں: ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ شرک کو کبھی معاف نہیں کرتے، اس کے علاوہ کسی اور دوسرے گناہوں کو اللہ معاف کر سکتے ہیں. اگر کوئی بندہ دنیا میں شرک کا ارتکاب کرے اور توبہ اور استغفار کے بغیر اللہ تبارک و تعالیٰ سے ملے، موت سے پہلے اس نے توبہ نہیں کیا، تو کل روز قیامت اللہ تبارک و تعالیٰ شرک کو کبھی معاف نہیں کریں گے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم
اللہ تبارک و تعالیٰ سے روایت کرتے ہیں، حدیث قدسی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں یا ابن آدم لو اتیتنی بقراب الارض خطایا، کہ آدم کے بیٹے اگر تم میرے پاس زمین بھر گناہ بھی لے کر آ جا، ثم لقیتنی لا تشرک بی شیئا، اور تم مجھ سے ملے اس حال میں کہ تم میرے ساتھ کسی کو شریک نہ کرے، شرک نہ کریں، لاتیتک بقرابها مغفرہ، تو میں تیرے گناہوں کے لیے زمین بھر مغفرت لے کر آؤں گا۔ تو اس حدیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے یہ بات بیان کی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ شرک کے علاوہ سارے گناہوں کو معاف کر سکتے ہیں، شرک کے علاوہ سارے معصیتوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ معاف کر سکتے ہیں، لیکن شرک کو کبھی اللہ تبارک و تعالیٰ معاف نہیں کرتے۔ شرک یہ ظلم ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ ظلم ہے، شرک اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ بہت ناانصافی ہے کہ جس نے تمہیں پیدا کیا، جس نے تمہیں کھلایا پلایا، اس کے ساتھ تم کسی اور کو شریک کرو، اس کے حقوق کسی اور کو تم دینے لگو، اس کے اوصاف کسی اور کو دینے لگو، یہ شرک ہے۔ اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے شرک کو سب سے بڑا گناہ قرار دیا۔ ابو بکر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ ہم سے سوال کیا، الا انبئکم باکبر الکبائر، کہ صحابہ کیا میں تمہیں سب سے بڑے گناہ کے تعلق سے نہ بتلاؤں؟ صحابہ نے کہا قالوا بلا یا رسول اللہ، کیوں نہیں اللہ کے رسول، آپ ہمیں ضرور بتلائیے کہ سب سے بڑا گناہ کیا ہے۔ تو اللہ کے رسول نے فرمایا الاشراک باللہ، اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ شرک کرنا، اللہ کے ساتھ کسی اور کو شریک بنانا، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس سب سے بڑا گناہ ہے۔ اللہ نے ہمیں اسلام عطا کیا، ایمان عطا کیا، ہدایت دی، تو ہمیں توحید کی اہمیت کو سمجھنا ہے۔ اس دنیا میں توحید سے بڑی نعمت نہیں، اس دنیا میں توحید سے بڑھ کر کوئی اور دولت نہیں۔ جسے اللہ نے توحید سے نوازا اس کے پاس دنیا بھر کے خزانے ہوں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جسے توحید سے سرفراز کیا، اسے اللہ نے ایک اللہ کی عبادت کی توفیق دی، تو سمجھ لینا چاہیے کہ اللہ نے اسے بہت بڑی نعمت سے، بہت بڑی دولت سے نوازا ہے۔ اس کی حفاظت کرنا بہت ضروری ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بہت ڈرا کرتے تھے کہ کوئی شرک میں مبتلا نہ ہو جائے۔ اللہ کے رسول فرمایا کرتے ان اخوف ما اخاف علیکم الشرک الاصغر، سب سے زیادہ ڈر مجھے آپ لوگوں پر اس بات پر ہے کہ کہیں تم شرک میں مبتلا نہ ہو جاؤ۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ڈرا کرتے تھے۔ تو شرک سے بچنا ہم تمام کے لیے ضروری ہے۔ توحید جیسی نعمت ہم تمام کے پاس ہے تو اس کی حفاظت کرنا بہت ضروری ہے۔ معزز حاضرین، شرک کسے کہتے ہیں؟ جب ہم کہتے ہیں کہ شرک کسے کہتے ہیں؟ شرک کہتے ہیں کہ اللہ کے حقوق میں سے کوئی حق کسی اور کو دے دینا۔ اللہ نے ہمیں پیدا کیا، اللہ نے ہمیں کھلایا پلایا، عبادت کی بات آئے تو ایسے موقع پر عبادت کو کسی اور کے لیے کر دینا، چاہے عبادت دعا کی شکل میں ہو، مصیبت ٹالنے کی شکل میں ہو، مانگنے کی شکل میں ہو، پریشانی یا بیماری دور کرنے کے لیے ہو، نظر و نیاز ہو، ذبح ہو، یہ ساری عبادتوں کو اللہ کے علاوہ کسی اور کے لیے بجا لانا شرک کہلاتا ہے۔ شرک کے علماء کرام نے دو قسم بیان کی ہیں۔ پہلی قسم شرک اکبر کہتے ہیں۔ شرک اکبر کسے کہتے ہیں؟ یعنی اللہ کے جو خالص حقوق ہیں، اللہ کے جو خالص حقوق ہیں ان میں سے کسی حق کو، یا اللہ تبارک و تعالیٰ کے جو صفات ہیں ان میں سے کسی صفت کو، اللہ کے اوصاف میں سے کوئی وصف اللہ کے علاوہ کسی اور کو دے دینا، یہ شرک کہلاتا ہے۔ اگر کوئی انسان شرک اکبر کا مرتکب ہوتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اسے اس وقت تک معاف نہیں کریں گے جب تک کہ وہ توبہ نہ کریں، اس گناہ سے اور شرک سے معافی طلب نہ کریں۔ اگر شرک کرتے ہوئے انسان اگر انتقال کر جائے، کل روز قیامت اس کے لیے توبے کا دروازہ
معافی کا دروازہ، مغفرت کا دروازہ بند ہو جاتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے آدمی پر جنت کو حرام کر دیتے ہیں۔ کتنا خطرناک انجام ہے، ہمیں غور کرنا چاہیے۔ شرک کی ایک اور قسم ہے جسے شرک اصغر کہتے ہیں۔ ہر وہ کام یا ہر وہ چیز جو شرک اکبر کی طرف لے جائے اسے شرک اصغر کہتے ہیں۔ جیسے کوئی آدمی نماز پڑھنے لگے، کسی کو دکھانے کے لیے ریاکاری کرتے ہوئے نماز کو اور بھی بہتر انداز میں پڑھنے لگے، یہ شرک اصغر کہتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کوئی آدمی نماز کے لیے کھڑے ہوں اور وہ دیکھیں کہ لوگ اس کی نماز کو دیکھ رہے ہیں، لوگوں کو دکھانے کے لیے نماز کو بہتر بنا دیں، تو یہ شرک اصغر ہے، مرتکب کبیرہ کے معنی میں، کہ اسے توبہ کرنا چاہیے۔ اسی طرح کوئی آدمی تعویذ لٹکاتا ہے، یہ بھی شرک اصغر ہے۔ تو اس طرح شرک دونوں قسموں سے، اکبر اور اصغر دونوں سے بچنا ہمارے لیے ضروری ہے۔ کیا مسلمان سے بھی شرک ہو سکتا ہے؟ کیا کوئی مسلمان شرک میں مبتلا ہو سکتا ہے؟ جو آدمی اللہ کو اکیلا مانے، جو آدمی اللہ کو خالق مانے، جو آدمی اللہ کو مالک مانے، کیا وہ بھی شرک میں مبتلا ہو سکتا ہے؟ ہاں، بہت سارے ایسے مسلمان ہیں جو شرک میں مبتلا ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں وَمَا يُؤْمِنُ أَكْثَرُهُمْ بِاللَّهِ إِلَّا وَهُمْ مُشْرِكُونَ، بہت سارے لوگ اللہ پر ایمان رکھتے ہیں لیکن ساتھ میں وہ شرک بھی کرتے ہیں۔ آپ معاشرے میں دیکھیں، ہمارے درمیان کئی ایسے افراد پائے جاتے ہیں جو اس طرح کے شرکیہ عقائد، شرکیہ اقوال، شرکیہ افعال کے مرتکب ہیں۔ ہم میں سے بہت سارے ایسے پائے جاتے ہیں جو یہ مانتے ہیں کہ اللہ پیدا کرنے والا ہے، لیکن جب عبادت کی بات آتی ہے، دعا کی بات آتی ہے، یا مصیبت دور کرنے کا معاملہ آتا ہے، تو ایسے موقع پر اللہ تبارک و تعالیٰ کے علاوہ کسی اور کے در پر جا کر مانگتے ہیں، دعائیں، منتیں، نظر و نیاز ان کے پاس چڑھاتے ہیں۔ ایسے لوگ شرک کا ارتکاب کرنے والے ہوتے ہیں۔ اگر کوئی انسان یہ سمجھے کہ اللہ نے کائنات کو پیدا کیا اور اللہ کے ساتھ اس کائنات کو چلانے میں کسی اور کا بھی ہاتھ ہے، کائنات کے نظام کو چلانے میں کسی اور کا بھی ہاتھ ہے، تو وہ شرک کا ارتکاب کرنے والا ہے۔ اگر کوئی یہ سمجھے کہ بارش برسانے میں یا حادثات کے آنے میں یا مصیبتوں کے ٹالنے میں یا بھلائیوں کو لانے میں اللہ کے علاوہ کسی اور کا بھی ہاتھ ہے یا کسی اور کا تصرف بھی چل سکتا ہے، ایسے آدمی کو مشرک کہا جائے گا، ایسا آدمی شرک میں مبتلا ہونے والا ہوگا۔ ہمیں جاننا چاہیے کہ شرک کے مظاہر کیا ہیں، شرک کسے کہتے ہیں۔ ہمارے معاشرے میں شرک کے بڑے بڑے مظاہر پائے جاتے ہیں، ان میں سے چند چیزیں میں آپ لوگوں کے سامنے بیان کرتا ہوں کہ ہم بہت سارے ایسے مسلمان کو جانتے ہیں جن کے نام زید، بکر، عمر ہیں، لیکن ساتھ میں وہ شرک میں مبتلا ہیں۔ سب سے پہلی چیز دیکھیے کہ کیسے کیسے شرک میں مبتلا ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے عبادت صرف اور صرف اس کو کرنے کا حکم دیا۔ عبادت کسی اور کو یا عبادت کسی اور کے لیے کرنا شرک کہلاتا ہے۔ ہمارے معاشرے میں اولیاء اللہ، انبیاء، صالحین کے معاملے میں غلو نظر آتا ہے۔ ان سے مانگنا، ملائکہ سے مانگنا، فرشتوں سے مانگنا، انبیاء کرام کو پکارنا، اولیاء کو پکارنا، صالحین کو پکارنا، قبر پرستی، شخصیت پرستی، یہ ساری چیزیں جو ہمارے معاشرے میں پائی جاتی ہیں، اسی کا نتیجہ ہے کہ بعض لوگ اولیاء اللہ کو ان کا جو مقام ہے اس سے بڑا مقام دے دیتے ہیں۔ شریعت نے بزرگوں کی عزت کرنے، ان کے احترام کا حکم دیا، لیکن ان کو ان کے مقام سے بڑا مقام دے دینا یہ شرک کہلاتا ہے۔ جیسے اگر کوئی یہ سمجھے کہ فلاں ولی میں یہ حق ہے، فلاں ولی کے پاس یہ حق ہے کہ اگر ہم ان سے مانگیں تو وہ ہماری پریشانیوں کو دور کر سکتے ہیں، تو یہ شرک ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اولیاء اللہ کا احترام، ان کی عزت کرنے کا حکم دیا، لیکن ان کے مقام سے بڑھا دینا،
ان کو وہ حق دے دینا جو حق کے ان کا نہیں ہے، جو حق کے اللہ تبارک و تعالیٰ کا خالص حق ہے، اس حق کو کسی اور کے لیے دے دینا، یہ شرک کہلاتا ہے۔ آج ہمارے معاشرے میں کئی ایسے لوگ ہیں جو شخصیت پرستی کے اس عقیدے میں اور اس شرک میں مبتلا ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب دیکھا کہ یہود و نصارہ اپنے انبیاء کرام کے قبروں کو پوجنے والی جگہ بنا دیے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان پر بد دعا کی۔ اللہ کے رسول نے فرمایا قاتل اللہ الیہود والنصارى اتخذوا قبور انبیائہم مساجدا، کہ اللہ تبارک و تعالی یہود و نصارہ کو برباد کرے، اللہ تبارک و تعالی یہود و نصارہ کو برباد کرے، انہوں نے اپنے انبیاء کرام کے قبروں کو سجدہ گاہ بنا لیا۔ انبیاء کرام کی عزت کرنا، ان کا احترام کرنا یہ واجب ہے، لیکن انہیں اس سے بڑا مقام دے دینا یہ شرک ہے۔ اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے لوگوں پر بد دعا کی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے برباد ہونے کی بد دعا کی۔ اسی طرح ہمارے معاشرے میں جو شرک کے جو مظاہر پائے جاتے ہیں ان میں سے آثار پرستی بھی ہے۔ آثار پرستی کا مطلب جو پرانی چیزیں ہیں، پتھر، کپڑے یا دیوار، ان چیزوں کو چھو کر تبرک حاصل کرنا یا ان سے فائدہ یا خیر حاصل کرنا، یہ آثار پرستی کہتے ہیں۔ یہ چیز کوئی ہمارے لیے کوئی عجیب نہیں ہے، آئے دن ہم اس طرح کی چیزیں دیکھتے ہیں کہ لوگ قبروں کو چھو کر یا دیواروں کو چھو کر یا کسی ولی کے بدن کو چھو کر یا اس کے کپڑے کو چھو کر یا پتھر کو چھو کر تبرک حاصل کرتے ہیں، خیر حاصل کرتے ہیں، اور یہ سمجھتے ہیں کہ اگر ہم انہیں چھوئیں گے تو اس سے ہمیں خیر ملے گا، فائدہ ملے گا، نفع ملے گا اور نقصان دور ہوگا۔ یہ عقیدہ رکھنا شرک کہلاتا ہے۔ ہماری شریعت میں اس طرح کسی چیز کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جنگ حنین کے لیے جا رہے تھے، درمیان میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام کا گزر ایک ایسے درخت پر سے ہوا جسے ذات انوات کہا کرتے تھے، یعنی اسلام کے آنے سے پہلے مشرکین اس درخت پر اپنے تلواروں کو لٹکایا کرتے تھے تبرک کے لیے۔ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے گزرنے لگے تو بعض صحابہ جو ابھی ابھی ایمان لے آئے تھے، جن کا ایمان پختہ نہیں ہوا تھا، فتح مکہ کے بعد کا واقعہ ہے، انہوں نے کہا اجعل لنا ذات انوات کما لہم، کہ اللہ کے رسول ہمارے لیے بھی ایک ایسا ہی درخت بنا دے، ہم بھی اپنے ہتھیاروں کو، تلواروں کو، اپنی چیزوں کو اس پر لٹکائیں گے، اس سے تبرک حاصل کریں گے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے افسوس کرتے ہوئے فرمایا کہ تم ایمان لانے کے بعد بھی ایسے ہی مطالبہ کرتے ہو جیسا کہ موسیٰ علیہ السلام کے قوم نے، بنو اسرائیل نے موسیٰ علیہ السلام سے مطالبہ کیا اجعل لنا الہا کما لہم آلہہ، کہ موسیٰ ہمارے لیے بھی ایک معبود بنا دیجئے، ہمارے لیے ایک معبود بنا دیجئے، ہم ان کی پوجا کریں۔ تو اسی طرح ایمان لانے کے بعد درخت سے تبرک حاصل کرنے کی جو بات تھی، اللہ کے رسول نے سخت طور پر انہیں منع کیا۔ حجر اسود اس دنیا میں ایک ایسا پتھر ہے جسے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بوسہ دینے کی اجازت دی، لیکن اس سے تبرک حاصل کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ اس پتھر میں یہ صفت نہیں ہے، یہ خوبی اور قابلیت نہیں ہے کہ اس کو چھونے والے یا اس کو بوسہ دینے والے کو فائدہ یا نقصان پہنچائے۔ حجر اسود میں یہ چیز نہیں ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے حجر اسود کو دیکھ کر کیا کہا؟ انہوں نے کہا انی اعلم انک حجر، میں جانتا ہوں کہ تو پتھر ہے، لولا انی رأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقبلک ما قبلتک، میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو تجھے بوسہ دیتے ہوئے دیکھا تو میں تجھے بوسہ دے رہا ہوں، اس کے علاوہ کوئی اور مقصد نہیں ہے، بس اللہ کے رسول کو میں نے دیکھا تجھے بوسہ دیتے ہوئے، میں تجھے بوسہ دیتا ہوں۔ انک لا تنفع ولا تضر، تیرے اندر نہ نفع پہنچانے کی قابل طاقت ہے نہ نقصان پہنچانے کی، بس تجھے بوسہ دینا اللہ کے رسول کی سنت ہے، میں بوسہ دوں گا۔ اسی طرح خلافت عمر رضی اللہ عنہ میں ایک درخت تھا بیعت الرضوان، صلح حدیبیہ کے موقع پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک درخت کے نیچے بیٹھ کر بیعت لیے ہوئے تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو یہ بات پہنچی کہ بعض لوگ اس درخت کے سائے میں نماز پڑھ رہے ہیں، تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے شرک کے اس فتنے کو توڑتے ہوئے، ختم کرتے ہوئے
صحابہ اکرام کو حکم دیا کہ اس درخت کو نکال کر پھینک دیں تاکہ آئندہ چل کر اس درخت کے ساتھ کسی بھی طرح کا غلط رواج نہ پیدا ہو جائے، شرکیہ اعمال اس درخت کے ساتھ نہ آ جائیں۔ تو ان سارے واقعات سے کیا بات معلوم ہوتی ہے کہ دنیا میں پائے جانے والے کسی چیز سے تبرک حاصل کرنا یہ جائز نہیں ہے، ہماری شریعت میں اس کی اجازت نہیں ہے۔ اگر کوئی ان چیزوں میں فائدہ یا نقصان سمجھتا ہے تو وہ شرک میں مبتلا ہو جائے گا، اس سے ہمیں بچنا چاہیے۔ اسی طرح ہمارے معاشرے میں شرک کے جو مظاہر پائے جاتے ہیں ان میں سے ستارہ پرستی۔ ستارہ پرستی کسے کہتے ہیں کہ فلاں ستارہ اگر ظاہر ہو جائے تو یہ دنیا میں یہ واقعات ہوں گے، فلاں ستارہ آ جائیں تو بارش ہوگی، اس طرح عقیدہ رکھنا۔ بعض لوگوں کے پاس ستارے سے عقیدے جڑے ہوتے ہیں، بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ہر ایک کا ایک خاص ستارہ ہوتا ہے، اگر اسے نفع پہنچ جائے، نفع مل جائے تو کہتے ہیں کہ تیرا ستارہ بڑا مضبوط ہے۔ اگر کسی آدمی کو کوئی حادثہ ہو جائے اور وہ حادثے میں اسے نقصان پہنچ جائے تو کہتے ہیں کہ تیرا ستارہ بڑا کمزور ہے۔ گویا کہ نفع اور نقصان کو ستارے کے ساتھ جوڑ دیتے ہیں۔ ستارے کے ساتھ جوڑ دینا یہ بھی شرک ہے۔ کیوں؟ نفع اور نقصان پہنچانے کا حق یا نفع اور نقصان پہنچانے کی طاقت سوائے اللہ تبارک و تعالیٰ کے کسی اور کو نہیں ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے علاوہ کسی اور کو نہیں ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ سفر پر تھے، بارش ہوئی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صبح اٹھ کر کہا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا میرے بندوں میں سے بعض بندے ایسے ہیں جو مجھ پر ایمان لے آئے، ستارے پر جو عقیدہ تھا اس کا انہوں نے انکار کیا، اور بعض لوگ ایسے ہیں جو ستارے پر ایمان لے آئے اور میرا انہوں نے انکار کیا۔ جنہوں نے کہا مطرنا بفضل اللہ و برحمتہ، جنہوں نے کہا کہ ہم پر بارش ہوئی اللہ کے فضل اور اس کی رحمت سے، اس بارش کے نازل ہونے کو اللہ کی رحمت قرار دیا، اللہ کی مشیت قرار دیا، تو اس نے اللہ پر ایمان لے آیا اور ستاروں پر جو غلط عقیدہ ہے اس کا انکار کیا۔ اگر کوئی یہ کہتا ہے کہ بارش فلاں ستارے کی وجہ سے ہوئی یا کوئی بھی حادثات فلاں ستارے کی وجہ سے ہے تو اس نے شرک کیا اور اللہ کا انکار کیا۔ اس سے بھی ہمیں بچنا چاہیے۔ اور اسی طرح ہمارے معاشرے میں جو شرک کے جو مظاہر پائے جاتے ہیں ان میں سے ایک اہم بدفعلی لینا، نحوست کا عقیدہ رکھنا۔ ہمارے معاشرے میں کئی ایسے عقیدے ہیں، بہت سارے لوگوں نے بعض اوقات کو نحوست والا اور نقصان پہنچانے والا، بدفعلی والا وقت قرار دیا، بعض مہینے سفر کے مہینے کو نحوست والا مہینہ قرار دیا، اور بعض جگہوں کو، خاص جگہوں کو کہا ہے کہ فلاں جگہ سے اگر کوئی گزر جاتا ہے تو اسے نقصان پہنچے گا۔ اگر کوئی آدمی کوئی اچھے کام یا اچھے ارادے سے نکلا، اس کے سامنے سے کوئی بلی آگے گزر جائے تو کہتے ہیں کہ یہ کام ٹھیک نہیں ہوگا۔ اگر کوئی شادی کے بعد بہو آ جائے، بہو آنے کے بعد گھر میں کوئی حادثہ ہو جائے یا کوئی بیمار ہو جائے یا کوئی انتقال کر جائے تو بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ فلاں کے آنے کی وجہ سے ہمارے گھر میں مصیبتیں آتی ہیں۔ تو مصیبت کے آنے کو، نقصان کے آنے کو کسی اور کے ساتھ جوڑ کر اس سے بدفعلی لینا یا اسے منحوس قرار دینا، اسلام میں اس کی اجازت نہیں ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نحوست کے اس عقیدے کو شرک قرار دیتے ہوئے فرمایا الطیرۃ شرکن، الطیرۃ شرکن، اللہ کے رسول نے فرمایا کہ بدفعلی نکالنا، بدفعلی لینا، نحوست کا عقیدہ رکھنا شرک ہے۔ اگر کوئی آدمی، بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ کسی کے گھر پر کوئی پرندہ منڈلائے یا الو بیٹھ جائیں تو سمجھتے ہیں کہ آج کے دن کوئی نقصان آنے والا ہے یا مصیبت یا آفت آنے والی ہے۔ اس طرح عقیدہ رکھنا اسلام میں اس کی اجازت نہیں ہے۔ اس طرح کی چیزوں سے ہمیں اپنے دل کو، اپنے ذہن و دماغ کو صاف کرنا چاہیے۔ فائدہ، نقصان، نفع، ضرر، یہ سب کے سب اللہ کے حکم سے، اللہ کے ارادے سے یہاں آتے ہیں، جاتے ہیں۔ اگر آپ پر کوئی مصیبت آئی ہے تو اس کو دور کرنے یا اس کو ختم کرنے کی طاقت سوائے اللہ کے کسی اور کو نہیں۔ اس کو کسی اور کے ساتھ جوڑ دینا یہ شرک کہلاتا ہے۔ اسی طرح شرک کے جو مظاہر ہمارے یہاں نظر آتے ہیں وہ ہیں
بعض چیزوں میں نفع یا نقصان کا عقیدہ رکھنا، یعنی تعویذ لٹکا لینا، کالے دھاگے لٹکا لینا، یا بدن میں یا جسم کے کسی حصے میں کالے دھاگے یا سرخ دھاگے یا رنگ برنگے الگ الگ دھاگے ہر اس کے لیے لگا لیتے ہیں. تو اس طرح تعویذ لٹکا لینا یا تغرے لٹکا لینا یا نیمبو لٹکانا یا جو بھی چیزیں ہیں، اس عقیدے کے ساتھ کوئی آدمی گھر میں، دکان میں یا اپنے بدن میں لٹکائے یا باندھ کر رکھے کہ اس سے نفع ہوگا یا نقصان دور ہوگا، اس سے برکتیں آئیں گی، تو یہ آدمی شرک میں مبتلا ہو جائے گا، کیونکہ اس نے اللہ کا جو حق تھا اسے کسی اور کے ساتھ جوڑ دیا. اللہ کے حق کو کسی اور کے ساتھ جوڑ دینا یہ شرک کہلاتا ہے. اس سے ہمیں دور رہنا چاہیے. آج کے دور میں شرک اصغر کے مظاہر میں سے ایک اہم مظہر ولیوں کا یا عاملوں کا فتنہ ہے. اس کا معنی یہ ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ جب کبھی کسی آدمی کے پاس کوئی کام آتا ہے یا کوئی رشتہ آتا ہے تو کہتا ہے کہ میں فیصلہ کرنے سے پہلے ہمارے فلاں عامل سے یا ہمارے فلاں ولی سے پوچھ کر آتا ہوں، اور ان کے پاس جا کر کہتے ہیں کہ ہمارے پاس یہ مشورہ آیا ہے یا یہ رشتہ آیا ہے، کیا اگر ہم اس کے ساتھ یہ رشتہ قائم کریں تو کیا رشتہ جڑے گا، رشتہ قائم رہے گا، اس میں بھلائی ہوگی؟ اس سے پوچھتے ہیں. وہ کچھ اندازے لگا کر کہتا ہے کہ اگر یہ رشتہ چل جائے گا یا نہیں. کاہن ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کاہنوں کے پاس جانے والوں کو یہ وعید سنائی، یہ سزا سنائی کہ جو آدمی کاہن کے پاس جائے اس کے 40 دن کی نماز قبول نہیں ہوگی. اور کاہن کے پاس جائے اور اس کی بات کی تصدیق کر لے، اس کو مان لے، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اس نے کفر کیا. کاہن کے پاس جانا، یہ جو غیب کا دعویٰ کرنے والے ہوتے ہیں جن کے پاس کوئی ثبوت نہیں، اپنے سے جب باتیں پھینکتے ہیں، ایسے لوگوں کے پاس جا کر ان کی باتوں کو سننا یا ان کی باتوں کو ماننا بہت ہی بڑا گناہ ہے. اس سے بھی ہمیں بچنا چاہیے. معزز حاضرین، ہم جس معاشرے میں پلتے ہیں شرک کے بڑے بڑے مظاہر نظر آتے ہیں، اس سے بچ کر رہنا بہت ضروری ہے. انبیاء کرام شرک سے ڈرا کرتے تھے. انبیاء کرام شرک سے ڈرا کرتے تھے. ہم جس ماحول میں رہتے ہیں یہاں گلی گلی جگہ جگہ شرک ہے. ہر کوئی، بہت سارے مسلمان نام کے نمازی ہیں، پکے ایمان والے نظر آتے ہیں، لیکن ان کے عقیدے میں شرکیہ مظاہر نظر آتے ہیں. کبھی مصیبت آ جائے تو اللہ سے مانگنے کے بجائے فوراً کسی اور کے در پر جاتے ہیں. کبھی کوئی کام آ جائے تو اللہ سے مانگنے کے بجائے کسی اور سے مشورہ کرنے یا کسی اور سے مدد مانگنے کے لیے چلے جاتے ہیں. یہ شرک کے مظاہر ہمارے دور میں بہت زیادہ ہیں، ہمارے علاقے اور ہمارے معاشرے میں بہت زیادہ ہے. ایسے میں ہمیں شرک سے بہت زیادہ بچ کر رہنا چاہیے. ہمیں اپنے قدموں کو پھونک کر رکھنا ہے کہ کہیں ہمارے قدم شرک میں پڑ نہ جائیں. سیدنا ابراہیم علیہ السلام توحید والے، اس کے باوجود شرک سے ڈرا کرتے تھے اور اللہ رب العالمین سے دعا کیا کرتے تھے کہ پروردگار مجھے اور میرے گھر والوں کو شرک سے یعنی بتوں کی عبادت سے دور رکھ. وجنبنی وبنی ان نعبد الاصنام. ابراہیم علیہ السلام دعا کر رہے ہیں کہ پروردگار مجھے اور میری اولاد کو شرک سے، بت پرستی سے دور رکھ. تو ہمیں اس طرح کی دعاؤں کا کس قدر اہتمام کرنا چاہیے، شرک سے کس قدر ڈرنا چاہیے، اس کا اندازہ لگائیے آپ لوگ. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے توحید کا پیغام لے آئے تھے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی شرک سے پناہ مانگا کرتے تھے. اللہ تبارک و تعالیٰ سے بار بار دعا کرتے تھے اور فرماتے اللہم انی اعوذ بک ان اشرک بک وانا اعلم، کہ پروردگار میں جانتے بوجھتے شرک میں مبتلا ہو جاؤں، میں اس بات سے تیری پناہ میں آتا ہوں. واستغفرک لما لا اعلم، اگر نہ جانتے ہوئے اگر میں شرک میں مبتلا ہو گیا تو مجھے تم معاف کر دے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پناہ طلب کیا کرتے تھے. تو شرک کو جانیے، شرک کے چور دروازوں کو جانیں، شرک کے مظاہر کو جانیں اور اس سے اپنے آپ کو، اپنے گھر والوں کو، اپنے خاندان اور معاشرے والوں کو اور مسلمانوں کو دور رکھنے کی کوشش کریں. اور شرک کے اگر نقصانات اگر دیکھنا چاہیں، اس قدر خطرناک نقصان ہے کہ اگر کوئی آدمی شرک میں مبتلا ہو جائے اور توبہ کیے بغیر مر جائے تو وہ کبھی جنت میں داخل نہیں ہوگا.
اس پر جنت حرام ہو جاتی ہے، وہ ہمیشہ ہمیشہ جہنم میں رہے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں انہ من یشرک باللہ فقد حرم اللہ علیہ الجنہ ومأواہ النار، کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ شرک کریں، جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ شرک کریں اور اسی پر اس کی موت ہو جائے، توبہ نہ کرتے ہوئے مر جائے، اس کا ٹھکانہ جہنم ہے، اس پر اللہ تبارک و تعالیٰ جنت کو حرام کر دیتے ہیں۔ یہ تو آخرت کے انجام کے اعتبار سے ہیں۔ اگر کوئی آدمی دنیا میں رہتے ہوئے شرک میں مبتلا ہو جائیں، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ایسے لوگوں کے نیکیوں کو اللہ تعالیٰ ضائع کر دیتے ہیں، برباد کر دیتے ہیں۔ شرک میں مبتلا ہونے کی وجہ سے ہماری نیکیاں ضائع اور برباد ہو جاتی ہیں، قابل قبول نہیں۔ ایک طرف بندہ نیکیوں میں آگے بڑھتا جائے گا اور دوسری طرف اس کے شرک کی وجہ سے اس کی ساری نیکیاں ختم ہوتے چلے جائیں گی۔ اللہ نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب ہو کر کہا لئن اشرکت لیحبطن عملک، اے نبی اگر آپ شرک کرو گے تو تمہارے اعمال ضائع ہو جائیں گے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب ہو کر کہا کہ تم بھی اگر شرک کرو گے تو تمہارے اعمال ضائع ہو جائیں گے، برباد ہو جائیں گے، ساری نیکیاں ضائع ہو جائیں گی۔ دنیا میں آدمی ایمان کے ساتھ شرک میں مبتلا ہو جائیں، اس کی ساری نیکیاں ضائع ہو جائیں گی، نتیجے میں وہ آدمی ہلاک ہو جائے گا، برباد ہو جائے گا۔ اور شرک کا سب سے بڑا نقصان یہ بھی ہے کہ انسان امن و امان کھو دیتا ہے، سکون اور اطمینان کھو دیتا ہے، اسے کبھی امن، خوشی، سکون نصیب نہیں ہوں گے، ہمیشہ وہ پریشان نظر آئے گا، ڈرا ہوا نظر آئے گا۔ اگر آپ دیکھیں اس آدمی کو جو نحوست کا عقیدہ رکھتا ہے، جو بدفعلی کا عقیدہ رکھتا ہے، اگر وہ کسی راستے میں جائیں، اس کے سامنے سے کوئی بلی گزر جائے پریشان ہو جائے گا، بلی گزر جائے تو ڈر جاتا ہے۔ اور اسی طرح جو آدمی شرک میں مبتلا ہو جائے، اس کے گھر کے کونے کونے پر طرح طرح کی عجیب عجیب چیزیں لٹکی ہوئی نظر آئے گی، چیزوں میں وہ نفع و نقصان ڈھونڈنے لگے گا۔ ایسا آدمی جو اللہ سے تعلق نہ جوڑے، چیزوں کے ساتھ اپنے عقیدے کو رکھ لے، نفع و نقصان کو جوڑ دے، ایسا آدمی کب سکون پائے گا، کب راحت پائے گا؟ ایسے آدمی کو خوشی کی زندگی کیسے نصیب ہوگی؟ ہمیشہ پریشان، چیزوں میں وہ نقصان یا نفع کی تلاش کرتا رہے گا۔ اگر اس کے گھر کے سامنے کوئی عجیب چیز نظر آ جائے تو فوراً ڈر جاتے ہیں۔ اسی لیے اللہ نے کہا الذین آمنوا ولم يلبسوا ایمانہم بظلم اولئک لہم الامن، کہ وہ لوگ جو ایمان لے آئیں اور ایمان کی حفاظت کیا انہوں نے اور اپنے ایمان کو ظلم سے خراب نہیں کیا، ایسے ہی لوگوں کے لیے اللہ نے کہا اولئک لہم الامن، ایسے ہی لوگوں کے لیے دنیا میں بھی آخرت میں بھی امان ہے۔ اولئک هم المہتدون، ایسے ہی لوگ ہدایت یافتہ ہیں۔ تو شرک کی حقیقت کو جانیں، شرک کے قباحت کو جانیں، شرک کے نقصان کو جانیں، اور ہمارے معاشرے میں جو شرک کے جو مظاہر ہیں اس کو جاننے کی کوشش کرے۔ اس سے اللہ تبارک و تعالی ہمیں شرک سے دور رکھے گا، شرک سے بچائے گا۔ شرک سے ڈرتے رہنا چاہیے۔ انبیاء کرام ڈرا کرتے تھے، تو ہم جیسے کمزور ایمان والوں کو شرک سے بہت زیادہ ڈرنا چاہیے۔ ہم شرک سے کیسے بچ سکتے ہیں؟ اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہمیشہ استقامت، ایمان پر ثابت قدمی کی دعا کرتے رہنا چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہمیشہ اس کی توفیق طلب کرنی چاہیے کہ پروردگار مجھے صحیح ایمان والا، صحیح عقیدے والا، سچے توحید والا بنا کر زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما۔ اس طرح کی دعائیں ہمیں ہمیشہ کرتے رہنا چاہیے۔ پروردگار سے دعا ہے کہ پروردگار جب تک ہمیں زندگی عطا فرمائے، توحید پر زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے، جب موت آئے تو عقیدہ، صحیح عقیدے پر اور لا الہ الا اللہ پر ہماری موت آئے، پروردگار ہمیں سچے ایمان والا بن کر زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہم آمین، وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔